آج پھر ایک بار ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، مزید کرتا رہے۔ اس حوالے سے حماد اظہر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی 27 سے 26 نکات پہ عمل کر لیا۔ دوسری جانب پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران ایف اے ٹی ایف کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر نے کہا کہ اب بھی پاکستان کو دہشت گردوں کو دی جانے والی سزاؤں اور قانونی چارہ جوئی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بھارت کے حوالے سے 2 نمبری کا تو آگے میں چل کے بتاتا ہوں، پر اس حوالے سے حماد اظہر نے کہا کہ جلد اس پر بھی عمل درآمد کر لیا جائے گا۔ پر اس حوالے سے کچھ چیزیں اور معلومات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جب بھی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو کوئی اہم واقعہ یہ چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی سازشوں کے نتیجے میں حافظ سعید کو اقوام متحدہ اور امریکہ دونوں نے عالمی شدت پسندوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، جبکہ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر مقرر کی بھی ہے، اور وہ ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جن کا نام ایف اے ٹی ایف کے اجلاسوں میں متعدد بار لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں ہونے والے دھماکے کے بعد ہر قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے حافظ سعید کو 2019 میں گرفتار کیا، جبکہ اس سے پہلے انہیں گھر پہ نظر بند اور واچ لسٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو عین اجلاس سے پہلے لاہور میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ خاص حافظ سعید کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک معنی خیز واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کا سراغ تو یقینی طور پہ ایجنسیاں لگا رہی ہوں گی، عنقریب اس میں ملوث کردار بھی کیفر کردار تک پہنچ ہی جائیں گے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ واضح ہو گیا کہ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف میں پھنسا رہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ خود کفیل نہ ہو سکے، کوئی ہے جو مسلسل پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی طور پہ سازشیں تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اس بارے چند روز پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بغیر کسی لگی لپٹی نام لے کر کہا تھا کہ انڈیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا کو اس فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے ماہرین کا تو ماننا ہے کہ ایف اے ٹی ایف ایک ٹیکنیکل فورم ہے جسے سیاسی معاملات کو نمٹانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اس سے تو واضح ہو گیا کہ معاملات ذرا پیچیدہ نظر آ رہے ہیں، اور پہلے سے معلوم تھا کہ اس باری بھی کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ بہرحال معاشی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں انڈیا کو قانونی طور پہ نہیں روکا جا سکتا۔ ساتھ ہی اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لاہور میں ہونے والے دھماکوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو دوسری جانب افغانستان والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے پاکستان بڑھتا ہوا پریشر بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو افغان صورتحال کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کے فورم کو امریکہ کی جانب سے پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جانا کوئی یعنی آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان میں کئی حکومتی نمائندے جیسے کہ معید یوسف، شاہ محمود قریشی، یہاں تک کہ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے خود ایسے بیانات آئے کہ اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا الزام پاکستان پہ نہ عائد کیا جائے، اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل رہی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف اس طرح کا بیانیہ تیار ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایف اے ٹی ایف اور ایسے دیگر فورمز کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جانا مقصود ہے۔ اب دوسری جانب جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ایف اے ٹی ایف جیسی عالمی فورسز ٹیکنیکل ہوتے ہیں اور انہیں ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہونا ایف اے ٹی ایف کی اپنی ساکھ کے لیے صحیح نہیں، ورنہ ایسے فورمز پہ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، مگر طاقت کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، اور اس چیز کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا جس کو استعمال کر کے بڑے ممالک چھوٹوں کو سرنگو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے پاکستان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا اور اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا ضروری ہے۔ سازشوں پہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی بے وقوفیوں پر بھی نظر رکھنا اہم ضرورت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے ایک نمائندہ یا ترجمان ہونا چاہیے، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو ایک ہی وقت کئی حکومتی وزراء اس حساس موضوع پہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فردوس عاشق اقوان بھی اس پہ اپنی ماہرانہ رائے دے دیتی ہیں، اور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کئی ترجمان اور وزراء اپنے اپنے نمبر ٹانکنے کے چکروں میں ایف اے ٹی ایف پر سیاسی بیانات کا الزام لگا رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے بلا وجہ کے گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں، جس سے ہمارا کیس عالمی برادری کے سامنے مزید کمزور ہو جاتا ہے، مخالفین ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ انڈین میڈیا میں خبریں اور تجزیہ دیکھ کر آپ اوپر پڑھ لیں، آپ کو واضح تصویر پتہ چل جائے گی کہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے۔ اس وقت بھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا تو وہاں پہ خوب خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے اور قیادت بھارت کی اس کوشش کو ناکام بنا چکے ہیں کہ
पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में रहे, लेकिन अब भारत चाहता है कि मज़ीद सवालात और एतराज़ात हों और पाकिस्तान फिर से पीछे की तरफ जाए, ग्रे लिस्ट से निकल के किसी तरह ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। यूँ हम FATF के घन चक्कर में फंसे रहे। अब क्योंकि आप गुज़िश्ता 3 बरसों से इंडिया के ज़राए अबलाग और आला हुक्काम के बयानात देख लें, साथ ही इंडियन सफारतकार, एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF दोनों जगह पाकिस्तान के खिलाफ आपको लॉबिंग करते नजर आए रहे। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का तो रुकन है, लेकिन वो 40 रुकनी FATF का रुकन नहीं जहां हतमी फैसला होना है। इंडिया इसका एक रुकन है जिसका वो इस सूरत हाल का फ़ायदा भी उठाता है। अब दूसरा साजिशी थ्योरीज जो है उस पर भी कम ध्यान देना चाहिए। जैसे ऐसी इतलात सामने आई थी कि इंडिया के अलावा फ्रांस भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकालने से मुखालफत कर रहा है, ताहम बाद में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक क्लैरिफिकेशन दी कि इंडिया कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए फ्रांस पाकिस्तान का एक फाल पार्टनर है जो टेक्निकल मावनात और हदायत फराहम करता है। और इसके पस मंजर में वजारत खजाना का कहना था कि अफवाहों पर मबनी या सनसनी केस खबरें शाये करने से गुरेज करना चाहिए, जिससे हमारे बैनुल अक़वामी ताउन और साख को नुकसान पहुँच सकता है। देखा जाए तो FATF की इस वक्त रह जाने वाली सिफारिशात पे पाकिस्तान ने भरपूर काम किया। FATF की जानिब से जो एतराज़ात आते रहे, इनका जवाब भी पाकिस्तान देता रहा और आगे भी देता रहेगा। लेकिन इससे पाकिस्तान का ख्याल था कि पाकिस्तान से मज़ीद काम करने या डू मोर की तलवार हटानी चाहिए, बल्कि ये किस्म की जायज़ ख्वाहिश है। लेकिन दुनिया में मामलात ऐसे नहीं चलते। इस वक्त पाकिस्तान को FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद के साथ साथ इस हवाले से बड़ी शदीद लॉबिंग और बेहतरीन सफारतकारी की भी ज़रूरत है, और इस हवाले से फोकल पर्सन का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब FATF के सरबराह डॉक्टर मार्कस प्लेयर से सवाल पूछा गया कि क्या बाकी माइंदा एक आइटम पूरा करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ज़रूरी होगा, तो उन्होंने कहा कि एक आइटम जो कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत और सज़ाओं से मुतल्लिक है, इसके मुकम्मल होने के बाद एक टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा जो ग्राउंड रियलिटीज़ का जायज़ा लेगी। अब दूसरी जानिब इस मौके पर उर्दू न्यूज़ के नामा निगार वसीम अब्बासी ने भारत में यूरेनियम की लीक और भारत के जायज़े पर एक सवाल किया, जिस पर FATF के सरबराह का कहना था कि मैं यूरेनियम से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट से आगाह हूँ, लेकिन जब तक हम इनका जायज़ा ना ले लें तब तक उस पर हम तबसरा नहीं कर सकते। तो इससे आप इस फोरम के बायस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब इस दुनिया के 18 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में है, इसका एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ नौइयत की मुआशी पाबंदियाँ लग सकती हैं, जबकि आलमी इदारों की जानिब से कर्ज़ों की फराहमी का सिलसिला भी उसी बुनियाद पर रोका जा सकता है। तो हमको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और अक्ल और दानिश और फ़हम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जोश की नहीं, होश की ज़रूरत है। हमको याद रखते हैं कि इस बारे में जहाँ इंडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ आने वाले दिनों में होने वाले FATF की मीटिंग है, वही अमेरिका में इस सूरत हाल को बगौर देखा जा रहा है और अफ़गानिस्तान का गुस्सा पाकिस्तान में निकालने की राह तलाश हो रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है वल्लाहु आलम। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until next time, Allah Hafiz.